بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستان محترم، پچھلی دو ویڈیوز کے اندر میں نے سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا ہے۔ پہلی دو ویڈیوز کے اندر میں نے اہل اسلام کی، ایمان والوں کی علامات جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے بعد کافروں کی جو علامات اور پہچان بیان کی اس کو بیان کیا، اور تیسرا طبقہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر اسی ساتھ ملحقہ اور منسلک ساتھ مضمون کو بیان کیا، وہ منافقین کا طبقہ ہے۔ یہ بات سب پہلے ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں طبقات کا ذکر پورے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، جن کا آغاز میں بیان کیا۔ چوتھا کوئی طبقہ اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا۔ پہلا طبقہ مسلمانوں کا، مومنین کا، اور دوسرا کافرین کا، اور تیسرا منافقین کا طبقہ بیان کیا۔ تینوں طبقات کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یہ تینوں طبقات کا ذکر قرآن مجید میں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں طبقات ہمیشہ شروع سے آغاز سے ہیں اور ہمیشہ قیامت تک رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مومن تو ہوں گے اور کافر نہیں ہوں گے، اور کافر ہوں گے اور منافق نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تینوں طبقے ہمیشہ ایگزسٹ کریں گے، ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مومن تو وہ ہو گئے جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اور کافر وہ ہو گئے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ طبقہ جو منافقین کا طبقہ ہے، اس کی خاص پہچان اور خاص وجہ جو یاد رکھنے والی ہے، اور اس کی تفصیل بھی اللہ پاک نے زیادہ بیان کی ہے، زیادہ 13 آیات کے اندر بیان کی ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا، کیونکہ یہ کافر ہے نا تو وہ الگ ہو گئے، مومن ہیں وہ الگ ہو گئے، اور یہ وہ کافر مومنوں کے مخالف ہو گئے، اور یہ جو منافق ہیں یہ مومنوں کے ہمیشہ اندر ہوں گے۔ یہ لباس مومنوں والا پہنیں گے، اہل ایمان والا پہنیں گے، مسلمانوں والا پہنیں گے، مگر حقیقتاً یہ مسلمان ہوں گے نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے چونکہ یہ چھپے ہوں گے، کافر تو سامنے آ کے مقابلہ کریں گے اسلام کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سامنے آ کے چھپ کر وار نہیں کریں گے بلکہ سامنے آ کے مقابلہ کریں گے۔ اور یہ طبقہ ایسا طبقہ ہوگا جو ہمیشہ رہے گا مگر چھپ کر وار کرے گا، مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہوگا، مومنوں کی صفوں کے اندر شامل رہے گا، اور جس طرح مومن نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے، جس طرح وہ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی دیں گے، جس طرح شریعت کے ظاہری اعمال پر وہ عمل کرتے ہیں، طریقوں پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی کریں گے۔ مگر یہ اللہ پاک آگے تفصیل میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک واضح فرما رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ کافر ہوں گے، وہ اندر سے کافر ہوں گے، دیکھنے میں مسلمان نظر آئیں گے، اور وہ زیادہ خطرناک ہیں اسلام کے لیے۔ اور اس کو یہ سب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے حال کو بیان کیوں کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ مومن ان کی پہچان کر سکیں اور ہمیشہ ان کے دھوکے سے بچ سکیں، اس لیے ان کی تفصیل کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اور پہلی جو ان کی علامت اور پہچان بیان کی ہے، فرمایا بڑا واضح اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پہلی آیت جہاں سے ان کے ذکر کا آغاز کیا، فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں مگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو منافقین تھے ان کی بات کریں تو وہ تاجدار کائنات کی مسجد میں بیٹھتے تھے، مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، اور جب تاجدار کائنات کے پاس آتے تھے ہمیشہ تو وہ حضور کے بنتے تھے، اور جب گھر چلے جاتے، اپنے گھروں میں جاتے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ دل سے گویا انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کیا
وہ جاتے تھے تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حضور کے بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ آپ کے ساتھ یہ دھوکہ دے کر وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے، یعنی منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قیامت تک جتنے بھی منافقین آئیں گے وہ ہمیشہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ایمان والے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اور دعوے دار ہوں گے، مسلمانوں کے پاس بیٹھیں گے، جا کے کہیں گے ہم ایمان والے، مگر اللہ پاک فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج کریں گے، زکاتیں دیں گے، سارا کچھ کریں گے، مگر وہ اندر سے دل سے ایمان والے نہیں ہوں گے، ان کے مقاصد کچھ اور ہوں گے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس کا بڑی بات جو سمجھ آتی ہے وہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے مقاصد اللہ اور اللہ کے رسول کے مقاصد نہیں ہیں، ان کے مقاصد دین کے مقاصد نہیں ہیں، ان کے مقاصد اللہ کو راضی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا مقصد لے کر اسلام کے دروازے پہ نہیں آتا، وہ منافق ہے جن کے مقاصد اور ہیں، جن کے مقاصد دنیاوی مقاصد ہیں، وہ سارے منافقت کے گروہ میں جاتے ہیں۔ تو پہلی جو علامت بیان فرمائی اللہ پاک نے وہ یہ کہ ان کے مقاصد دنیاوی مقاصد ہیں، وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں، اور دنیا کی عزت چاہتے ہیں، دنیا کی طمع چاہتے ہیں، دنیا کی لالچ ہے ان کے دل کے اندر، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں، دنیا کا ٹول ٹپا چاہتے ہیں، اپنے قبیلوں کی سرداری چاہتے ہیں، نمبرداری چاہتے ہیں، چودراہٹ چاہتے ہیں اور سیاست چاہتے ہیں۔ وہ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنی نمبرداری بچانے کے لیے، اپنا ٹول ٹپا بچانے کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کو بچانے کے لیے اسلام کی چھتری کے نیچے آ کے کھڑے چھپ گئے ہیں۔ اصل میں وہ اسلام والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہ قائم رہیں گے اور اسلام کے اندر رہیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ مومنوں کے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر رہیں گے مومنوں میں مگر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، رہیں گے مسلمانوں میں مگر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر رہ کر اسلام کی پیٹھ پر چھرا ماریں گے، چھرا کھونپیں گے، اور اسلام کے ساتھ وہ مخلص کبھی نہیں ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے، مومنوں کو یہ بتانے کے لیے، مومنوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہمیشہ مومنوں کے خلاف ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف ہوں گے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ قیامت تک مسلمانوں کو اور مومنوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ وہ پہچان، ان کی پہچان کر لو، پہچان کیا ہے۔ اور اگر ہم ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے، تو پہلی ویڈیو کے اندر میں نے قرآن مجید کی جو آیات ہیں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے، تو سارے ایمان کی ابتدا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ جس نے تعلق تاجدار کائنات سے جوڑ لیا، جس نے محبت کا تعلق، اطاعت کا تعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا، دل سے جوڑ لیا، دل سے مان لیا، وہ مومن ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہراً مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ یعنی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل سے مانا جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے، اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل سے مانتا ہے تو مومن وہ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ دل سے کوئی مانتا ہے مگر زبان سے اقرار کرتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا تو وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ تو پہلی جو علامت بیان فرمایا وہ دھوکہ دینے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اسلام کو قبول کریں گے یا اسلام کو یوز کریں گے،
جو بندہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنی اقتدار کے لیے اور اپنی واہ کے لیے اور اپنی عزت اور اپنے آپ کو بڑا دنیا کے اندر کرنے کے لیے اسلام کی ویلیوز کو استعمال کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ اس کی پہلی پہچان ہے کہ وہ منافق ہے۔ جو بندہ اسلام کے نام کو استعمال کرتا ہے دنیاوی مفادات کی خاطر، وہ بندہ منافق ہے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور اللہ پاک فرمایا وہ دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور آگے بڑی زبردست بات فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ اب بڑی سمجھنے والی اور قابل توجہ بات ہے کہ کیا وہ دھوکہ منافق جو تھے وہ کیا اللہ کے پاس بیٹھتے تھے؟ کیا وہ ڈائریکٹ ان کی بات اللہ کے ساتھ تھی؟ کیا وہ ڈائریکٹ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے؟ نہیں، وہ تو بیٹھتے تھے حضور کی بارگاہ میں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے حضور تاجدار کائنات کو اور اہل ایمان کو، صحابہ کو۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ حضور کا ذکر ہی نہیں یہاں کر رہا، فرما رہا اللہ فرما رہا ہے مجھے دھوکہ دے رہے تھے، یعنی جو تاجدار میرے محبوب کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اصل میں مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ منافق ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ فریب کار ہے، وہ فراڈیا ہے۔ اور فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دوسری پہچان یہ کہ وہ دھوکے باز ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ تین ذاتوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول پاک کو، اور اللہ کو۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا تھا، دھوکہ تو دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو، صحابہ اکرام کو۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو میرے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ سن لو، وہ سمجھ لو اور یاد رکھو وہ منافق اور بے ایمان ہے، اور وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا وہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے۔ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایمان کی بنیاد بھی تاجدار کائنات ہیں، اور کفر کی بنیاد بھی نفرت مصطفیٰ ہے، یعنی جس نے محبت کر لی تاجدار کائنات سے وہ مومن بن گیا، اور جس نے تاجدار کائنات سے نفرت کی وہ کافر ہو گیا۔ اگر اس نے واضح اعلاناً نفرت کی تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر نفرت کی، دل سے نفرت کی، دل سے مقابلہ کیا، دل سے دھوکہ دینے کی کوشش کی مگر اس کا اعلان نہ کیا، وہ منافق ہو گیا۔ تو ایمان بھی بیس کرتا ہے حضور سے تعلق کی بنیاد پر، کفر بھی بیس کرتا ہے تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق کے انکار کی بیس پر، اور منافقت بھی بیس کرتی ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر۔ اور فرمایا وما یشعرون، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عظمت مصطفیٰ کا انکار کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر، اندر سے نہ مان کر ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، وہ بے عقل لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ شعوری کے اندر۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ یہ تیسری نشانی اللہ پاک نے منافقین کی بیان کی کہ ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے، ان کے دلوں کے اندر فریب ہے، ان کی نیچر کے اندر دھوکہ دینا ہے۔ جو نیچرلی لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں وہ منافق ہیں، جو نیچرلی ایمان کا نام اپنا کر
کسی اور سمت، دل کہیں اور لگائے ہوئے ہیں۔ دعویٰ محبت رسول کا ہے اور دل کہیں اور لگائے ہیں، دعویٰ عشق رسول کا ہے اور دل کہیں اور لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ فرمایا وہ منافق بے ایمان ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو چونکہ انہوں نے مقابلہ کیا حضور کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے دل مصطفیٰ کے ساتھ نہیں لگایا، کہیں اور لگا لیا ہے، دنیا کے اندر لگا لیا، مفادات کے اندر لگا لیا، دنیا کی محبت میں وہ مبتلا ہو گئے اور میرے محبوب کی محبت کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور اس نفرت کی وجہ سے وہ میرے محبوب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگے۔ فرمایا اس کی سزا ہم نے یہ دی کہ جو نفرت کا، جو بغض مصطفیٰ کا بوٹا انہوں نے اپنے دلوں کے اندر لگایا تھا، اللہ پاک نے اس کو مرض بنا دیا اور مرض بنا کر ان کے دلوں کے اندر لگا دیا اور لگا کر پھر اس کو بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ان کا کیا قصور ہوا، اللہ نے خود ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتا، اللہ انصاف کا درس دینے والا اور اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہمیشہ رحمت کرنا ہے، مغفرت کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، اور اللہ پاک تو ہر وقت بلاتا رہتا ہے میرے بندے میری طرف آ جا، میری طرف آ جا۔ ہر روز رات کو پچھلے پہر اللہ رب العزت منادی دیتا ہے، فرشتہ منادی دیتا ہے، اے بندے اللہ کی طرف آ جا۔ مگر اگر کوئی نہیں آتا تو پھر اس کی مرضی، جو رستہ کوئی بندہ منتخب کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اسی رستے پر چلا دیتا ہے۔ یہ کام اللہ رب العزت فرماتا ہے، مگر رستے کا انتخاب کرنا اپنے لیے یہ بندے کے اختیار میں اللہ پاک نے دیا ہے۔ اور اگر کوئی کفر اپنا لیتا ہے تو اس کے کفر کی اپنا لینے کی سزا اللہ پاک دیتا ہے، اور اگر کوئی منافقت کو اپنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے منافقت کی سزا اس کو عطا فرماتا ہے، اور وہ سزا اس طرح عطا فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ پھر ان کا مرض پیچھے نہیں آتا، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس بڑھ جانے کی وجہ سے، اس نفرت کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اس مرض کے، اس نفاق منافقت کے مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو پھر عذاب علیم عطا فرمائے گا، وہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا بما کانوا یکذبون، وہ عذاب ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹے تھے۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ لوگوں کو، حضور کو کہتے تھے ہم آپ کے ہیں، مگر وہ حضور کے نہیں تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے نہیں، یہ جھوٹ بولتے تھے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو اللہ پاک سزا دے گا قیامت کے دن۔ اور دوستان محترم، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کی صفات کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی، ایک تو مومن ان کی پہچان کر لیں، ان کو پہچانے کہ یہ کون ہے، اور دوسری خود اپنے آپ کا تجزیہ بھی کریں، اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں کہ کیا ہمارے عمل میں، ہمارے فکر میں، ہماری سوچ میں یا ہمارے دل کے اندر کہیں کسی کونے خدرے کے اندر کہیں منافقت تو نہیں چھپی ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں مگر ہمارے دلوں کے اندر منافقت آ چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے اپنے اندر، اپنے من کو کے اندر جھانک کر دیکھیں اور ہمیشہ اپنے عمل کا تجزیہ کرتے رہیں، اپنے قلب و باطن کو جھانک کر دیکھتے رہیں، اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے سوچ کے اندر دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے کہ ظاہراً ہم اسلام اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں مگر ہمارے دلوں کے اندر کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے۔ اگر زبان پر کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے تو پھر خطرناک بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر کی علامات سے بچائے اور علامات منافقت سے بھی بچائے۔ ہمیں ہمیشہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
دل و جان سے محبت کرنے اور ایمان لانے اور ماننے کی توفیق دے، اور تمام وہ چیزیں جن کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کا ادب کرنے، ان کا حیا کرنے، ان کی احترام کرنے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیات پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔